السلام علیکم ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اس سے کامیاب زندگی کا بہت بڑا اصول ہم کو دریافت ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں جو چیز پسندیدہ ہوگی لازماً اس چیز کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے اصول بتا رہے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اصول بتا رہے ہیں، اور زندگی کو ترقی پر پہنچانے کا راز بتا رہے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کرو ہمیشہ کرو، پابندی سے کرو، مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت زیادہ ایک ساتھ کر لینا پھر چھوڑ دینا یہ ناکام زندگی کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کام سے متاثر ہو کر جوش میں آ جاتے ہیں، ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کام کو کیا جائے، وقتی جوش و خروش کے باعث اس کام کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پہلے جیسا شوق باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کام جو بہت جوش و خروش سے شروع کیا گیا تھا سرد مہری کی نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس پر لاپرواہی کی گرد جمنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کا انجام بجز خسارے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ مستقل مزاجی انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے، جو لوگ مستقل مزاج نہیں وہ منزل نہیں پا سکتے، ان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے کیے پر خوش نہیں رہتے۔ ہوم اکنامکس پڑھنے والے زمیندار ہیں اور زراعت پڑھنے والے ہوٹلوں میں باورچی، اسلامیات پڑھنے والے بینک میں کام کرتے ہیں اور کامرس پڑھے لوگ اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ کوئی سیاست میں ایم اے کرنے کے بعد مسجد کا امام ہے تو کوئی حافظ قرآن اور ایم اے اسلامیات کے بعد سیاست میں ہے۔ کچھ لوگ جرنل اسٹور کھولتے ہیں مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد فروٹ کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، پھر کھاد کی دکان کھولتے ہیں، اگر اس میں بھی دل نہیں لگتا تو مال مویشیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر کاروبار ختم کر کے ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سے طالب علم اپنی تعلیم کے لیے ضروری سامان اکٹھا کرتے ہیں، چند دن شوق سے پڑھتے ہیں، پھر اکتا کر کسی اور وادی میں اترنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تعلیم کا زیادہ شوق نہیں ہوتا لیکن ان کی محنت میں تسلسل ہوتا ہے، وہ پورا سال پڑھتے ہیں، چنانچہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ ثابت ہوا کہ کامیابی کا راز ہمت اور شوق کے علاوہ ایسی محنت میں پوشیدہ ہے جس میں تسلسل پایا جائے۔ اکثر تعمیری کام مطلوبہ نتائج اس لیے نہیں حاصل کرتے کیونکہ شوق اور ہمت کے ساتھ ایک اور ضروری چیز تسلسل کے ساتھ محنت کرنے کا فقدان ہوتا ہے۔ کسی کام کو تسلسل سے کرتے رہنا ایک دن منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہوانگ دافا نامی چینی شہری نے دیہاتیوں کی مدد سے مسلسل 36 برس تک محنت کر کے 3 پہاڑوں سے 100 میٹر لمبی سرنگ کھودی اور پانی کی ایک نہر اپنے گاؤں تک لایا۔ اس کے گاؤں میں آج سے تقریباً 30 سال قبل تک پانی کی شدید قلت تھی۔ ہوانگ نے 1959 عیسوی میں سرنگ کھودنے کا آغاز کیا تھا۔ نہر کو گاؤں تک لانے کے لیے ہوانگ نے یونیورسٹی میں پانی کے بہاؤ اور ندیوں کی تعمیر کا علم حاصل کیا اور اسے آزمایا۔ نہر کا پانی آنے سے گاؤں میں کھیتی باڑی کا آغاز ہوا جس کے ساتھ ہی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ اب یہاں موجود 1200 افراد اس نہر کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار کے 50 سالہ شخص رام چندر داس نے مسلسل 15 برس کی سخت محنت سے پہاڑ کاٹ کر 10 کلومیٹر لمبی اور 4 میٹر چوڑی سڑک بنا لی۔ یہ راستہ بن جانے سے اس کے دیہات کا باقی علاقوں سے فاصلہ 7 کلومیٹر سے کم ہو کر 2 سے 2.5 کلومیٹر رہ گیا۔ آج اس کی بنائی ہوئی سڑک سبھی استعمال کر رہے ہیں۔ چین کے مشہور فلسفی اور ماہر تعلیم زن زی کا کہنا ہے کہ اگر ایک باہمت جنگی گھوڑا ایک بار چھلانگ لگائے تو وہ 10 قدم سے زیادہ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک ادنا گھوڑا 10 دن چلتا رہے تو وہ اپنی مستقل مزاجی کی بدولت ایک لمبا راستہ طے کر لیتا ہے۔ اگر ایک مجسمہ ساز آدھے راستے میں کام چھوڑ دے تو ایک کمزور لکڑی بھی نہیں کاٹ سکتا، لیکن اگر مسلسل محنت کرتا رہے تو دھات اور پتھر کو بھی تراش لیتا ہے۔
چین نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور گزشتہ 60 برسوں کی مسلسل محنت سے وہ کمال کر دکھایا جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید علم حاصل نہیں کرے گا۔ ایک دن اس کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جس کا پانی قطرہ قطرہ کر کے ایک چٹان پر گر رہا تھا جس سے چٹان میں شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ جب پانی اپنی لطافت کے باوجود کثیف چٹان میں شگاف پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کی قسم میں بھی علم حاصل کر سکتا ہوں۔ تاریخ کے تمام مشہور لوگوں کی زندگی کے معمولات میں سب سے واضح چیز ان کی مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی کے بغیر کامیابی کا تصور ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن کے بغیر زندہ رہنا۔ مستقل مزاجی اپنائیے اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دیجیے جو آپ کے لیے خوشحالی اور آسودگی کی ضامن ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔